ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، دسمبر 1999 کا ایک سرد دن ہے۔ لاہور کو ایک بہت بڑا اخبار ہے، روزانہ جنگ، اور وہاں کے دفتر میں ایک خط پہنچتا ہے۔ یہ کوئی عام خط نہیں ہے۔ اس میں ایک شخص لکھتا ہے کہ اس نے 100 بچوں کو قتل کیا ہے، ان کی لاشیں تیزاب میں ڈال کر گلا دی ہیں، اور اب وہ خود کو قانون کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج ہم پاکستان کی مجرمانہ تاریخ کے شاید سب سے تاریخ باب جاوید اقبال کے کیس کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس کیس سے جڑی تمام تفصیلات موجود ہیں، اس کی زندگی سے لے کر اس کے جرائم، اس کا مقدمہ، اور پھر جیل میں اس کی پراسرار موت تک۔ ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور اس ایک شخص نے پورے ملک کو کیسے ہلا کے رکھ دیا۔ تو چلیں اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ اور یہ کیس صرف قتلوں کی تعداد کی وجہ سے ہی اہم نہیں ہے۔ جو چیز اسے واقعی خوفناک بناتی ہے وہ ہے اس کے پیچھے کی منصوبہ بندی۔ ایک ایک تفصیل کو بڑی بے رحمی سے لکھنا، اور شاید سب سے بڑھ کر وہ معاشرتی بے حسی جس نے یہ سب کچھ ہونے دیا۔ یہ کیس صرف ایک شخص کا جرم نہیں، یہ اس وقت کے پورے نظام پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ ایک ایسا نظام جو اپنے سب سے کمزور بچوں کی حفاظت نہیں کر سکا۔ بالکل، تو شروعات وہیں سے کرتے ہیں، اس خط سے۔ یہ اپنے آپ میں کتنی عجیب بات ہے کہ ایک سیریل کلر خود اپنے جرائم کا اعلان کر رہا ہے، اور یہ خط صرف اخبار کو نہیں بھیجا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ جی نہیں، اس نے ایک کاپی ایک مہانی پولیس آفیسر کو بھی بھیجی تھی۔ اس میں اس نے صاف صاف لکھا تھا، کوئی اشارہ نہیں، سیدھی بات، کہ اس نے 100 لڑکے قتل کیے ہیں، اور وجہ بتائی، معاشرے کو سزا دینا۔ معاشرے کو سزا دینا؟ یہ کوئی اعترافی جرم نہیں لگ رہا، یہ تو ایک چیلنج جیسا لگتا ہے۔ پورے ملک میں ایک سنسنی پھیل گئی، میڈیا میں تو جیسے آگ لگ گئی۔ پولیس پر شدید دباؤ آ گیا، اور وہ فوراً اس کے بتائے ہوئے پتے شاد باغ لاہور میں اس کے گھر پہنچی۔ لیکن وہ وہاں تھا نہیں، ہے نا؟ نہیں، وہ غائب تھا۔ پولیس کے پہنچنے سے کچھ گھنٹے پہلے ہی نکل چکا تھا۔ وہ جیسے پولیس کے ساتھ ایک کھیل کھیل رہا تھا۔ تو اس نے پیچھے کیا چھوڑا تھا؟ مطلب پولیس کو ثبوت کیسے ملے؟ اس نے پیچھے ثبوتوں کا ایک پہاڑ چھوڑا تھا، جیسے وہ چاہتا ہو کہ سب کچھ دریافت ہو۔ جب پولیس اس 3 منزلہ مکان میں داخل ہوئی تو منظر کسی بھیانک خواب جیسا تھا۔ گھر کے اندر تیزاب سے بھرے 2 بڑے نیلے رنگ کے ڈرم تھے، اور ان میں انسانی باقیات تحلیل ہو رہی تھی۔ ایک طرف بچوں کے کپڑوں، جوتوں اور کھلونوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر تھا، جیسے کسی نے 100 بچوں کا سارا سامان ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ یہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ سب سے خوفناک چیز یہ بھی نہیں تھی۔ جی، سب سے زیادہ پریشان کن چیز تھیں اس کی ڈائریاں اور تصویریں۔ 2 ڈائریاں، اور ان میں ہر مقتول کا نام، اس کی عمر اور اس کی تصویر۔ تصویر؟ جی، پولرائڈ تصویر۔ اس نے ہر بچے کی قتل سے پہلے تصویر کھینچی تھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنا منظم اور سرد دماغ کا مالک تھا۔ وہ صرف قتل نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے ہر جرم کو ایک ٹرافی کی طرح سجا رہا تھا۔ ناقابل یقین۔ تو سوال یہ کہ یہ شخص تھا کون؟ جاوید اقبال کہاں سے آیا یہ؟ جاوید اقبال مغل 1956 میں لاہور کے ایک کاروباری خاندان میں پیدا ہوا۔ اسے وراثت میں کافی پیسہ اور جائیداد ملی تھی، تو اسے کبھی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وہ چھوٹے موٹے کام کرتا تھا، سٹیل وغیرہ کے، لیکن وہ مالی طور پر مکمل آزاد تھا۔ اور اسی آزادی نے اسے اپنے جرائم کے لیے وقت اور وسائل دیے۔ بالکل، اور اس کی شخصیت بھی کافی پیچیدہ تھی۔ اسے لوگوں سے گھلنے ملنے میں مشکل ہوتی تھی، الگ تھلگ رہتا تھا۔ کیا اس کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ تھا پہلے سے؟ جی، اس پر پہلے بھی بچوں کے ساتھ زیادتی کے الزامات لگے تھے۔ وہ جیل بھی گیا تھا، لیکن ہمیشہ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹ جاتا تھا۔ تو یہ تنہائی، پیسہ اور قانون کے شکنجے سے بار بار بچ نکلنا، ان سب چیزوں نے مل کر شاید اسے مزید بے خوف کر دیا۔ اور اس نے اپنے شکار کیسے چنے؟ مطلب 100 بچے غائب ہو گئے اور کسی کو خبر تک نہیں ہوئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا طریقہ کار بہت سوچا سمجھا ہوا تھا۔ اس نے 1998 اور 1999 کے دوران لاہور کی سڑکوں پر رہنے والے بے گھر اور غریب لڑکوں کو نشانہ بنایا۔ اچھا۔ ان کی عمریں 6 سے 16 سال کے درمیان تھی۔ یہ وہ بچے تھے جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جو گھر سے بھاگے ہوئے تھے۔ تو اس نے نظام کی کمزوری کو ہی اپنا ہتھیار بنا لیا۔ بالکل، وہ ان بچوں کے پاس جاتا، خود کو ایک ہمدرد کے طور پر پیش کرتا، انہیں کھانا، پناہ یا چھوٹی موٹی نوکری کا لالچ دیتا۔
یہ بچے جو پہلے ہی مجبور تھے آسانی سے اس کی باتوں میں آ جاتے۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے غائب ہونے پر کوئی رپورٹ نہیں لکھوائے گا، کوئی شور نہیں مچے گا۔ اور ایک بار جب وہ بچے اس کے گھر پہنچ جاتے تو کیا ہوتا تھا؟ اس نے خود اپنے اعتراف میں کچھ بتایا تھا؟ جی، اس نے بتایا کہ وہ بچوں کو زیادتی کا نشانہ بناتا اور پھر ثبوت مٹانے کے لیے انہیں گلا گھونٹ کر مار دیتا تھا۔ اس کے بعد وہ لاشوں کے ٹکڑے کر کے انہیں تیزاب میں ڈال دیتا۔ جو کچھ بچتا اسے وہ رات کو قریبی نالے میں بہا دیتا۔ یہ صرف قتل نہیں تھا، یہ اس بچے کے وجود کو، اس کی شناخت کو دنیا سے مٹانے کی کوشش تھی۔ تو خط بھیجنے کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ پولیس اسے ڈھونڈ رہی تھی، پورے ملک میں خوف کی فضا تھی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ پکڑا کیسے گیا؟ اور یہاں کہانی ایک اور دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ تقریباً 1 مہینے تک پولیس اسے پورے ملک میں تلاش کرتی رہی، اور پھر 30 دسمبر 1999 کو وہ خود چل کر روزنامہ جنگ کے دفتر میں داخل ہو گیا۔ اخبار کے دفتر میں؟ پولیس اسٹیشن کیوں نہیں؟ یہی تو اس کی نفسیات کو ظاہر کرتا ہے۔ اسے گرفتاری سے زیادہ شہرت چاہیے تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی کہانی دنیا تک پہنچے، لیکن اس کی اپنی شرائط پر۔ اس نے وہاں صحافیوں سے کہا، میں جاوید اقبال ہوں، 100 بچوں کا قاتل۔ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب انصاف کرنا آپ کا کام ہے۔ یہ اس کی نرسست تھی، توجہ حاصل کرنے کی شدید خواہش۔ اس کی گرفتاری کے بعد ظاہر ہے مقدمہ بہت تیزی سے چلا ہوگا، عوام کا دباؤ بھی بہت زیادہ ہوگا۔ جی، بہت تیز۔ اس کے خلاف ثبوتوں کا انبار تھا، اس کا اپنا اعترافی بیان، اس کے گھر سے ملے شواہد، وہ ڈائریاں، تصویریں، اور کچھ بچے جو اس کے چنگل سے بچ نکلے تھے، ان کی گواہیاں۔ بچ نکلے تھے؟ جی، چند خوش قسمت بچے تھے جو کسی طرح بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ان کی گواہی بہت اہم تھی۔ اس کے لیے اپنے جرم سے مکرنا ناممکن تھا۔ اور پھر عدالت نے وہ سزا سنائی جس کا ذکر آج تک ہوتا ہے۔ بالکل۔ مارچ 2000 میں جج نے اسے تمام 100 قتلوں کا مجرم قرار دیا اور ایک علامتی سزا سنائی۔ حکم یہ تھا کہ اسے مینار پاکستان کے سامنے ان 100 بچوں کی ماؤں کے سامنے گلا گھونٹ کر مارا جائے گا۔ اور اس کی لاش کے ساتھ بھی کچھ کرنے کا حکم تھا؟ جی، حکم تھا کہ اس کی لاش کے 100 ٹکڑے کیے جائیں اور انہیں اسی طرح تیزاب میں ڈالا جائے جس طرح اس نے بچوں کی لاشوں کو ٹھکانے لگایا تھا۔ یہ تو آنکھ کے بدلے آنکھ والی سزا ہے۔ کیا اس کا مقصد عوام کے غصے کو ٹھنڈا کرنا تھا؟ یقیناً یہ سزا قانون سے زیادہ عوامی جذبات کا اظہار تھی۔ جج شاید ایک مثال قائم کرنا چاہتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سزا پر عمل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پاکستانی جیل کے قانونوں میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عملی طور پر اسے سزائے موت سنائی گئی تھی۔ لیکن اس سزا پر عمل درآمد کی نوبت ہی نہیں آئی، ہے نا؟ نہیں آئی۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ سزا پر عمل ہونے سے تقریباً 1.5 سال بعد اکتوبر 2001 میں جاوید اقبال اور اس کا ایک ساتھی ساجد احمد جیل میں اپنے سیل میں مردہ پائے گئے۔ مردہ؟ سرکاری طور پر کیا وجہ بتائی گئی؟ سرکاری رپورٹ میں کہا گیا کہ دونوں نے خودکشی کر لی ہے، اپنی چادروں سے پھندا لگا کر، لیکن اس بات کو عوام نے کبھی نہیں مانا۔ بہت سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے، کئی کہانیاں بنی۔ کیا کہانیاں؟ مطلب لوگوں کو کیوں لگا کہ یہ خودکشی نہیں ہو سکتی؟ ایک نظریہ یہ تھا کہ اسے جیل کے اندر ہی قتل کیا گیا ہے۔ شاید کچھ اہلکاروں نے اسے خاموش کروا دیا تاکہ اس کی عجیب و غریب سزا پر عمل کرنے کے تنازع سے بچا جا سکے۔ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ جیل کے دوسرے قیدیوں نے اسے مار ڈالا، بچوں کے قاتل سے بدلہ لینے کے لیے۔ تو سچ کبھی سامنے نہیں آیا؟ ایک عدالتی انکوائری ہوئی تھی جس نے خودکشی کی ہی تصدیق کی، لیکن وہ شکوک و شبہات آج تک موجود ہیں۔ اس کی موت بھی اس کی زندگی کی طرح ایک معمہ بن کر رہ گئی۔ تو جب ہم اس پورے کیس کو دیکھتے ہیں، اس کا ورثہ کیا ہے؟ یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا اہم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ کئی وجوہات کی بنا پر بے مثال ہے۔ اول، جرائم کا پیمانہ، 2 سال سے بھی کم عرصے میں 100 بچے۔ دوم، اس کی منصوبہ بندی، ہر چیز کو لکھنا۔ قاتل ثبوت مٹاتے ہیں، اس نے تو آرکائیو بنایا ہوا تھا۔ لیکن سب سے بڑا اثر اس کا معاشرتی تھا۔ اس کیس نے پورے ملک کے والدین کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس نے پہلی بار بے گھر اور لاوارث بچوں کے مسئلے کو قومی سطح پر اجاگر کیا۔
اور اس نظام کی ناکامی کو بھی بے نقاب کیا جو ان کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ بالکل۔ تو جاوید اقبال کی کہانی صرف ایک سیریل کلر کی کہانی نہیں ہے، یہ اس معاشرتی ڈھانچے کی بھی کہانی ہے جو اپنے سب سے کمزور لوگوں کی حفاظت میں ناکام رہا۔ یہ ان بچوں کی کہانی ہے جنہیں معاشرے نے پہلے ہی بھلا دیا تھا اور ایک درندے نے انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ ذہن کی بات ہے، لیکن یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک شخص معاشرے سے کس حد تک متنفر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے جرائم کو انتقام سمجھے۔ اور تو آج ہم لاہور کے ایک ایسے کیس کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں جس نے آپ کہہ لیں کہ 2002 میں پورے شہر کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ جی، یہ کہانی ہے عامر قیوم کی، جسے میڈیا نے ایک بہت سنسنی خیز نام دیا، برک کلر۔ برک کلر۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہے نا، وہ اس کیس پر ایک بہت تفصیلی ڈوزیر ہے، جی، جس میں اس کے جرائم، اس کی نفسیات، گرفتاری اور اس کے بعد کے اثرات کیا ہوئے، مطلب پوری کہانی موجود ہے۔ بالکل۔ تو آج ہمارا مقصد صرف ان ہولناک واقعات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس کے پیچھے سوچ کیا تھی، پولیس کے لیے یہ ایک لائن ہیل معمہ کیوں بن گیا تھا، اور کیسے اس ایک کیس نے پاکستان میں کرائم انویسٹیگیشن اور ہماری معاشرتی سوچ دونوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ یہ صرف ایک مجرم کی کہانی نہیں ہے، یہ کیس ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ پوری معاشرے کا ایکس رے ہے۔ ایکس رے کس طرح سے؟ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جب سماج اپنے سب سے کمزور، سب سے بے آواز طبقے کو نظر انداز کرتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک شخص کے اندر پلنے والے غصے کی کہانی تو ہے، لیکن ساتھ ہی یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بھی ایک بہت بڑے چیلنج کی داستان ہے۔ ایک ایسا چیلنج جس کے لیے وہ شاید تیار نہیں تھے۔ بالکل تیار نہیں تھے۔ تو آئیے 2002 کے لاہور میں چلتے ہیں۔ شہر کی سڑکوں پر، خاص طور پر رات کے اندھیرے میں، ایک انجانا سا خوف پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ قربان لائن، بادامی باغ، ریلوے اسٹیشن کے آس پاس کے علاقے، یہ وہ جگہ ہیں جہاں بے گھر اور مزدور طبقہ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد فٹ پاتھوں پر سو کر رات گزارتا ہے۔ اور وہیں سے لاشیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جی۔ اور جو چیز پولیس کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن تھی نا، وہ تھا طریقہ واردات۔ ہر قتل بالکل ایک ہی طریقے سے کیا جا رہا تھا، جیسے کوئی ایک ہی شخص کوئی بھیانک روٹین پوری کر رہا ہو۔ بالکل۔ تمام مقتولین کے سر پر کسی بہت بھاری بھونتی چیز سے وار کیا گیا تھا۔ زیادہ تر کیسز میں وہ ایک اینٹ ہوتی تھی یا کوئی بڑا پتھر۔ اور سب سے اہم بات، ان سب کو گہری نیند میں مارا گیا تھا۔ جی، جس کا مطلب تھا کہ مزاحمت کا کوئی نشان تک نہیں تھا۔ قاتل کسی سائے کی طرح آتا، اپنا کام کرتا اور اندھیرے میں غائب ہو جاتا۔ پولیس کے لیے تو یہ ایک ڈراؤنا خواب رہا ہوگا۔ شروع میں تو وہ اسے الگ الگ بے ربط واقعات ہی سمجھ رہے ہوں گے، ہے نا؟ بالکل، شاید کوئی ڈکیتی کی واردات ہو یا کوئی ذاتی دشمنی کا نتیجہ۔ لیکن جب ایک ہی علاقے سے ایک ہی طریقے سے قتل کی گئی لاشیں ملتی رہیں تو پھر ان کے ذہنوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں کہ وہ کسی ایک ہی شخص کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور یہیں پر یہ کیس صرف ایک کرائم سٹوری نہیں رہتا، یہ ایک سماجی المیہ بن جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ تفتیش کا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ مقتولین کی کوئی شناخت نہیں تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں معاشرہ پہلے ہی بھلا چکا تھا، جن کا کوئی نہیں تھا۔ ان کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے والا کوئی نہیں تھا، ان کا کوئی خاندان نہیں تھا جو پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹتا۔ ان کی زندگیاں اتنی غیر اہم سمجھی جاتی تھیں کہ ان کے غائب ہونے پر کسی کو فرق ہی نہیں پڑا۔ تو پولیس کے ہاتھ مکمل طور پر بندھے ہوئے تھے، نہ کوئی گواہ، نہ اس زمانے میں CCTV کیمرے، اور نہ ہی مقتولین کا کوئی پس منظر جس سے تفتیش آگے بڑھائی جا سکے۔ یہ بھوسے کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے جیسا تھا۔ اور پھر اخبارات نے اس کہانی کو اٹھایا اور یہیں سے پاکستان میں پہلی بار سیریل کلر کی اصطلاح عوام تک پہنچی۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ سیریل کلر کی اصطلاح ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات تھی۔ اس سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ قتل ہمیشہ کسی مقصد سے ہوتا ہے، پیسہ، جائیداد، دشمنی، بدلہ۔ یہ شاید پہلا بڑا کیس تھا جس نے عوام کو یہ سمجھایا کہ ایک قاتل ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کا کوئی واضح مقصد نہ ہو سوائے قتل کرنے کے ایک اندرونی جنون کے۔ اس نے لوگوں کے خوف کی نوعیت ہی بدل دی۔ اب خطرہ کسی جانے پہچانے دشمن سے نہیں تھا، بلکہ ایک نامعلوم بے مقصد وحشت سے تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پولیس کو بھی اپنے تفتیش کے روایتی طریقوں کو چھوڑنا پڑا ہوگا۔ بالکل،
یہی اس کیس کا سب سے بڑا سبق تھا۔ اس سے پہلے پولیس کا طریقہ تھا کہ وہ مقتول کی زندگی سے تفتیش شروع کرتے تھے، اس کے دشمن کون تھے، اس کا جھگڑا کس سے ہوا تھا۔ لیکن یہاں تو مقتول ہی ایک سوالیہ نشان تھا۔ جی، تو انہیں تفتیش کو الٹا شروع کرنا پڑا۔ وہ قاتل سے نہیں بلکہ اس کے سگنیچر یا جرائم کے پیٹرن سے شروع کر رہے تھے۔ اچھا، یعنی ایک ہی علاقہ؟ ایک ہی علاقہ، ایک ہی طرح کے متاثرین یعنی بے گھر افراد، ایک ہی ہتھیار یعنی اینٹ، اور ایک ہی وقت، رات کا پچھلا پہر۔ تو ان سراہوں کو جوڑ کر وہ ایک ایسے شخص کا خاکہ بنا رہے تھے جسے انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ بالکل، اور یہ پاکستان میں پیٹرن بیسڈ انویسٹیگیشن کی طرف پہلا بڑا قدم تھا۔ یہ تفتیش کا ایک بالکل نیا اور بہت مشکل انداز تھا۔ تو مہینوں تک لاہور کی سڑکوں پر ایک انجانا قاتل ایک بھوت کی طرح گھوم رہا تھا اور پولیس کے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ شہر میں ایک عجیب سی دہشت تھی، خاص طور پر غریب طبقے میں۔ لوگ جو پہلے فٹ پاتھوں کو اپنا گھر سمجھتے تھے نا، اب وہ وہاں سونے سے ڈرتے تھے۔ اور میڈیا؟ ڈوزیر میں اس وقت کی اخباری سرخیوں کا کوئی ذکر ہے؟ جی، میڈیا میں روزانہ اینٹوں والا قاتل یا برک کلر کی کہانیاں چھپ رہی تھیں، جس سے خوف اور بڑھ رہا تھا۔ پولیس پر شدید دباؤ تھا، لیکن وہ ایک اندھی گلی میں کھڑے تھے۔ تو آخرکار یہ گتھی سلجھی کیسے؟ یہ بھوت جو صرف اپنے کام کے نشان چھوڑ جاتا تھا، اسے آخرکار ایک نام اور چہرہ کیسے ملا؟ دیکھیں، اس کی گرفتاری کسی بڑی سائنسی پیش رفت یا فورینسک کامیابی کا نتیجہ نہیں تھا۔ اچھا، یہ قسمت اور ایک فرض شناس پولیس اہلکار کی حاضر دماغی کا معاملہ تھا۔ ایک رات معمول کی گشت پر موجود پولیس پارٹی کے ایک کانسٹیبل نے عامر کو ایک فٹ پاتھ کے قریب رات کے پچھلے پہر مشکوک حالت میں گھومتے ہوئے دیکھا۔ اور اس کانسٹیبل نے اسے نظر انداز کرنے کے بجائے روک لیا۔ جی، اور یہی وہ فیصلہ کن لمحہ تھا۔ روکے جانے پر عامر بری طرح گھبرا گیا۔ اس کی گھبراہٹ نے کانسٹیبل کا شک مزید پختہ کر دیا۔ اور پھر تلاشی لی گئی ہوگی؟ جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے تھیلے سے ایک ایسی اینٹ ملی جس پر خون کے تازہ نشانات تھے۔ اوہ! اس کے علاوہ کچھ چھوٹی موٹی ذاتی اشیاء بھی ملیں، جیسے کسی کی ٹوٹی ہوئی اینک، ایک پرانا بٹوا جو بعد میں پتہ چلا کہ مقتتلین کی تھیں۔ ثبوت اتنا واضح تھا کہ اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ تو جب پولیس نے آخرکار اسے پکڑا تو ان کے سامنے کون تھا؟ کیا وہ کوئی ایسا شخص تھا جس کی شکل پر ہی وحشت لکھی ہو؟ یہیں پر کہانی کا سب سے حیران کن پہلو سامنے آتا ہے۔ عامر قیوم کوئی غیر معمولی یا عجیب و غریب دکھنے والا شخص نہیں تھا۔ اچھا، اس کا تعلق لاہور کی ایک متوسط لوور مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ کوئی ایسا شخص نہیں جس پر پہلی نظر میں کسی سیریل کلر کا شبہ کیا جا سکے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے کہ ایک عام سے گھرانے کا شخص اس نہج پر پہنچ جائے۔ ڈوزیر میں کیا کوئی ایسی خاص گھٹنا یا ٹرننگ پوائنٹ بتایا گیا ہے جس نے اس کے اندر کے غصے کو اس وحشت میں بدل دیا؟ ڈوزیر کے مطابق یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک بتدریج عمل تھا۔ اس کی شخصیت میں تبدیلیوں کی جڑیں اس کے بچپن میں تھیں۔ کم عمری میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد اس کے مزاج میں غصہ اور چڑچڑاپن بڑھتا گیا۔ گھریلو مسائل اور غربت نے اسے چھوٹے موٹے جرائم کی طرف دھکیل دیا۔ اور وہ جیل بھی گیا؟ جی، وہ جیل بھی گیا، اور جیل میں گزارا ہوا وقت اس کی ذہنی حالت کو سدھارنے کے بجائے مزید بگاڑ گیا۔ وہاں اس نے شاید طاقت اور کنٹرول کا ایک بگڑا ہوا تصور سیکھا۔ تو اس کے اندر معاشرے کے خلاف ایک نفرت پکڑی تھی جو آخرکار پھٹ پڑی؟ بالکل، نفسیاتی پہلو یہی بتاتا ہے کہ عامر کے اندر اپنی ناکامیوں، اپنی غربت اور شاید پورے نظام کے خلاف شدید غصہ اور نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اس غصے کو کہیں نکالنا چاہتا تھا، اور اس نے اس کے لیے سب سے آسان ہدف چنا۔ سب سے آسان۔ ڈوزیر میں درج اس کے اعترافی بیان کے مطابق وہ بے گھر افراد کو کچرا یا معاشرے کا ایک فالتو حصہ سمجھتا تھا۔ ان پر حملہ کر کے وہ اپنے اندر کی بھڑاس نکالتا تھا اور اسے ایک طرح کی طاقت و تسکین کا احساس ہوتا تھا۔ اور اس حساب کتاب کو سمجھنا واقعی ضروری ہے۔ وہ صرف غصے میں قتل نہیں کر رہا تھا، وہ ایک نظام کی کمزوری سے کھیل رہا تھا۔ جی، اسے معلوم تھا کہ ان لوگوں کی گمشدگی پر کوئی FIR تک درج نہیں ہوگی۔ یہ صرف قتل نہیں تھا، یہ اس بات کا بھی ثبوت تھا کہ وہ معاشرے کے اصولوں کو کتنی اچھی طرح سمجھتا تھا اور انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ جی، یہ محض اندھا دھند غصہ نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک شفاف منطق کام کر رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرنے کے لیے سب سے کمزور لوگوں کو نشانہ بنا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جوابی کارروائی نہیں کر سکتے۔
اور نہ ہی ان کی کوئی سنوائی ہوگی۔ بالکل۔ گرفتاری کے بعد تفتیش میں اس نے کیا بتایا؟ کیا اس نے اپنے جرائم کا اعتراف کیا؟ پولیس اسٹیشن میں تفتیش کے دوران وہ جلد ہی ٹوٹ گیا اور اس نے ایک کے بعد ایک قتل ماننا شروع کر دیا۔ اس نے 1 درجن سے زیادہ قتلوں کا اعتراف کیا۔ 1 درجن؟ کچھ رپورٹس کے مطابق تو یہ تعداد 14 سے بھی زیادہ تھی۔ 14؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اور اس نے اپنے اعتراف میں جو وجہ بتائی وہ انتہائی پریشان کن تھی۔ اس نے صاف صاف کہا کہ اس کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، نہ ہی وہ انہیں لوٹنا چاہتا تھا۔ تو پھر کیوں؟ اسے بس قتل کرنے کا جنون تھا، اور وہ بے گھر لوگوں کو آسان شکار سمجھتا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی ناکامیوں اور فرسٹریشن کا غصہ ان معصوم لوگوں پر نکال کر سکون محسوس کرتا تھا۔ یہ سوچنا بھی کتنا خوفناک ہے کہ شہر سو رہا ہے اور کوئی شخص سڑکوں پر صرف اس لیے گھوم رہا ہے کہ سب سے نہتے اور بے بس انسان کو تلاش کر کے مار سکے۔ یہ کیس کیوں اتنا اہم شمار ہوتا ہے؟ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس نے نظام کی ان خامیوں کو بے نقاب کیا جن پر پہلے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ اگر ہم اس کے اثرات کو دیکھیں تو سب سے پہلا اور بڑا اثر سماجی سطح پر ہوا۔ ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، اس کیس نے پہلی بار پاکستان میں سڑکوں پر سونے والے بے گھر افراد کی سیکیورٹی اور ان کے حقوق پر ایک بڑی قومی بحث چھیڑ دی۔ اس سے پہلے یہ لوگ غیر مری تھے۔ لیکن اس کیس نے سب کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ان کی زندگی بھی اتنی ہی قیمتی ہے، اور ان کی حفاظت بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا بڑا اثر پولیس کے کام کرنے کے طریقے پر پڑا، جس کا ہم نے ذکر کیا، یعنی پیٹرن بیسڈ انویسٹیگیشن کی طرف منتقلی۔ جی، اور یہ تبدیلی آسان نہیں تھی۔ پرانے تفتیشی افسران روایتی طریقوں کے عادی تھے۔ ان کے لیے بغیر محرک اور بغیر گواہ کے تفتیش کرنا ایک بالکل نئی چیز تھی، لیکن اس کیس کی ہائی پروفائل نوعیت نے انہیں مجبور کیا کہ وہ نئے طریقے سیکھیں اور اپنائیں۔ تو اس نے ایک طرح سے پورے ادارے کو مستقبل کے لیے تیار کیا۔ جی، مستقبل کے ایسے جرائم کے لیے جہاں مجرم کی نفسیات اور اس کے کام کرنے کا طریقہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور تیسرا نقطہ جو ہم نے اٹھایا تھا وہ میڈیا اور عوامی شعور سے متعلق تھا۔ اس کیس نے سیریل کلر کے تصور کو پاکستانی عوام کے ذہنوں میں راسخ کر دیا۔ جی، اور اس نے جرائم کی رپورٹنگ کا انداز بھی بدلا۔ میڈیا نے صرف واقعہ رپورٹ نہیں کیا، بلکہ مجرم کی نفسیات، اس کے پس منظر اور سماجی عوامل پر بھی بات کرنا شروع کی۔ اس نے کرائم جرنلزم کو ایک نئی جہت دی۔ تو آج ہم نے عامر قیوم برک کلر کی کہانی کو تفصیل سے دیکھا۔ ہم نے جانا کہ کیسے ایک شخص کا ذاتی غصہ اور نفسیاتی مسائل معاشرے کے لیے ایک خوفناک خطرہ بن گئے، کیسے اس نے لاہور کی سڑکوں پر دہشت پھیلائی، اور آخر کار کیسے اس کی گرفتاری اور مقدمے نے نہ صرف ایک مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا، بلکہ پاکستان میں جرائم کی تفتیش کے طریق۔ آج ہم کراچی کے ایک ایسے کردار کی کہانی میں گہرائی تک اتر رہے ہیں جس کا نام آج بھی لیاری کی گلیوں میں خاص وزن رکھتا ہے، رحمان ڈکیت۔ ہمارے پاس اس کی زندگی پر لکھی گئی کچھ تحریریں اور رپورٹس ہیں جو اس کی کہانی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتی ہیں۔ جی، اور ہمارا مقصد یہاں صرف واقعات دہرانا نہیں ہے۔ بالکل، ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ عبد الرحمان بلوچ رحمان ڈکیت بنا کیسے، وہ کیا حالات تھے، کیا مجبوریاں تھیں، یا شاید عزائم تھے جنہوں نے اسے ایک معمولی لڑکے سے لیاری کا، آپ کہہ سکتے ہیں، بےتاج بادشاہ بنا دیا۔ تو چلیں اس کہانی کو پرت در پرت کھولتے ہیں۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے لیاری سے 1970 کی دہائی میں۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے اس میں لیاری کی جو تصویر کشی کی گئی ہے وہ کوئی بہت روشن نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بے روزگاری عروج پر تھی، نسلوں سے چلی آ رہی دشمنیاں، اور پھر غیر قانونی اسلحہ، منشیات کے اڈے، یہ سب عام تھا۔ جی، یہ وہ ماحول تھا جس میں رحمان نے آنکھ کھولی۔ ایک غریب بلوچ خاندان میں پیدا ہوا، اور جو تحریریں ہمارے پاس ہیں ان کے مطابق وہ اسکول نہیں جا سکا۔ تو تعلیم کی کمی شروع سے ہی تھی۔ شروع سے ہی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ایسا لڑکا جس کا مزاج ذرائع کے مطابق سخت تھا، ضدی تھا، غصے والا تھا۔ یہ کوئی حیرت کی بات تو نہیں لگتی ان حالات میں؟ بالکل نہیں۔ جب آپ کے پاس آگے بڑھنے کے جائز راستے بند ہوں تو آپ اپنی بقا کے لیے دوسرے راستے تلاش کرتے ہیں، اور وہ راستے اکثر قانون کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ اس کا مجرم بننا ایک طرح سے طے تھا؟ طے تھا کہنا شاید تھوڑی زیادتی ہو، لیکن امکانات بہت زیادہ تھے۔ دیکھیے، یہ ایک دن میں نہیں ہوا۔ اچھا۔ سفر بہت بدتدریج تھا۔
پہلے گلی کے کونے پر ہونے والے چھوٹے موٹے جھگڑے جہاں اس نے اپنا رعب جمانا شروع کیا. اپنی دھاک بٹھانا جسے کہتے ہیں. بالکل. پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ اس میں دم ہے تو اس نے بھتہ خوری شروع کی. اس کے بعد زمینوں پر قبضے. یہ ایک سیڑھی کی طرح ہے جس کا ہر قدم آپ کو اوپر نہیں بلکہ اور گہرائی میں لے جاتا ہے. اور ہر قدم پر اسے یہ احساس ہوتا گیا کہ اس نظام میں طاقت ہی سب کچھ ہے. صحیح. اور پھر وہ وقت آیا جب اس نے اس غیر منظم طاقت کو منظم کرنا شروع کیا. مطلب اپنا گینگ بنایا. اور یہ وہ لمحہ ہے جہاں وہ ایک گلی کے گنڈے سے ایک آرگنائزڈ کرائم باس بننے جا رہا ہے. یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ تبدیلی لیاری کے سیاسی اور سماجی حالات کی وجہ سے آئی. 1990 کی دہائی تک لیاری گینگ وار کا ایک میدان بن چکا تھا. لیکن یہ صرف گنڈوں کی لڑائی تو نہیں تھی. نہیں، بالکل نہیں. اس میں سیاسی جماعتوں کی سرپرستی بھی شامل تھی. اسی ماحول میں رحمان نے اپنا ڈکیت گروہ بنایا. اس کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں تھا بلکہ علاقے پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا تھا. وہ لیاری کی گلی پاور بننا چاہتا تھا. اور اس کنٹرول کی راہ میں اس کے دشمن بھی کھڑے تھے. خاص طور پر 2 نام بار بار آتے ہیں: ارشد پپو اور غفار ذکری. جی. ان کی دشمنی کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیا یہ کوئی ذاتی لڑائی تھی؟ ذاتی سے کہیں زیادہ یہ کاروباری اور علاقائی دشمنی تھی. یہ جنگ اس بات پر تھی کہ لیاری کی بندرگاہ سے قریب کی گلیوں پر کس کا کنٹرول ہوگا، منشیات کے روٹس کس کے ہاتھ میں ہوں گے، اور بھتے کا نظام کون چلائے گا. بالکل. یہ کروڑوں روپے کا کھیل تھا. ارشد پپو اور غفار ذکری دی اسی کھیل کے بڑے کھلاڑی تھے. ان کی لڑائیوں نے لیاری کو ایک حقیقی جنگ کے میدان میں بدل دیا تھا. اور اس جنگ کا سب سے زیادہ نقصان تو عام لوگوں کا ہوا ہوگا. ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں ان میں ٹارگٹ کلنگ اور خوف کی فضا کا ذکر ہے جس نے وہاں کی زندگی کو مفلوج کر دیا تھا. یقیناً جب ریاست کمزور پڑ جاتی ہے یا کسی علاقے سے اپنی رٹ اٹھا لیتی ہے تو اس خلا کو ایسے ہی گروہ پر کرتے ہیں. اور ان کی لڑائیاں صرف ان تک محدود نہیں رہتی. کبھی نہیں. ہر شہری اس کی قیمت چکاتا ہے. ایک عام دکاندار کو بھتہ دینا پڑتا تھا. ایک عام نوجوان کو خوف تھا کہ وہ گلی میں غلط وقت پر نکلنے پر گولی کا نشانہ نہ بن جائے. لیاری کے لوگوں نے کئی سال اس عذاب میں گزارے. اچھا، یہاں ایک بہت اہم نقطہ سیاسی تعلقات کا ہے. آپ نے ذکر کیا کہ گینگ وار میں سیاسی سرپرستی شامل تھی. یہ تعلقات کس نوعیت کے تھے؟ دیکھیں، یہ ایک 2 طرفہ تعلق تھا. سیاستدانوں کو انتخابات کے دوران ووٹوں کو منظم کرنے، اپنے جلسوں کے لیے ہجوم اکٹھا کرنے اور مخالفین کو ڈرانے دھمکانے کے لیے مسل پاور کی ضرورت ہوتی تھی. اور رحمان اور اس کا گینگ یہ سب کچھ فراہم کرتا تھا. جی بالکل. اور بدلے میں رحمان کو کیا ملتا تھا؟ تحفظ. قانون سے تحفظ. رپورٹس بتاتی ہیں کہ وہ کئی بار گرفتار ہوا لیکن ہر بار پراسرار طور پر رہا ہو گیا. ہر بار؟ جی. وجہ یہی تھی کہ جب بھی اس پر ہاتھ ڈالا جاتا کہیں نہ کہیں سے سیاسی دباؤ آ جاتا تھا. ثبوت کمزور کر دیے جاتے، گواہ خوف کے مارے منحرف ہو جاتے. اور وہ کچھ ہی عرصے میں واپس لیاری میں اپنے گینگ کی قیادت کر رہا ہوتا تھا. بالکل. یہ جرم اور سیاست کا ایک ایسا گٹھ جوڑ تھا جس نے قانون کو بے بس کر دیا تھا. یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے کہ شہر کا سب سے بڑا گینگ لیڈر یوں کھلے عام کام کرتا رہا اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کچھ نہ کر سکیں. کیا یہ صرف نظام کی کمزوری تھی یا رحمان خود بھی غیر معمولی طور پر شاطر تھا؟ میرے خیال میں دونوں باتیں تھیں. نظام میں کمزوریاں تو تھیں لیکن رحمان ان کمزوریوں کو استعمال کرنے کا ماہر تھا. وہ جانتا تھا کہ کس کو خریدنا ہے، کس کو ڈرانا ہے اور کب کس سیاسی طاقت کا سہارا لینا ہے. وہ جیل میں بیٹھ کر بھی اپنا نیٹ ورک چلا رہا ہوتا تھا؟ جی. رپورٹس تو یہی کہتی ہیں. اس نے ایک متوازی نظام قائم کر لیا تھا جس کے سامنے سرکاری نظام اکثر بے بس نظر آتا تھا. اور اسی طاقت کی وجہ سے 2000 سے 2008 تک اس کا عروج رہا. وہ لیاری کا سب سے طاقتور شخص بن چکا تھا. بلا شبہ. لیکن یہاں ایک بہت عجیب بات سامنے آتی ہے جو ہمارے مواد میں بھی موجود ہے. ایک طرف تو وہ خوف کی علامت تھا لیکن کچھ عام لوگ اسے اپنا مسیحا یا رابن ہوڈ بھی سمجھتے تھے. یہ تضاد سمجھنا بہت مشکل ہے. یہ تضاد صرف تب تک مشکل لگتا ہے جب تک آپ لیاری کے عام آدمی کے نقطۂ نظر سے نہ دیکھیں. اچھا. آپ ایسے سوچیں،
فرض کریں آپ کا کسی سے زمین کا جھگڑا ہے اور پولیس یا عدالتیں سالوں تک آپ کو انصاف نہیں دیتی. ٹھیک ہے. آپ رحمان کے پاس جاتے ہیں اور وہ چند گھنٹوں میں آپ کا مسئلہ حل کروا دیتا ہے اپنے طریقے سے. یا کوئی آپ سے زبردستی کرتا ہے اور رحمان کا گینگ اسے سزا دیتا ہے. تو اس شخص کے لیے تو وہ ہیرو بن گیا. بالکل. اس نے ایک متوازی عدالتی نظام بنا رکھا تھا جو تیز اور مؤثر تھا، چاہے وہ کتنا ہی صفاقانہ کیوں نہ ہو. تو جب ریاست انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو جائے تو لوگ انصاف کے لیے کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی گینگ لیڈر ہی کیوں نہ ہو. لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے. صحیح. حقیقت یہ ہے کہ اسی انصاف کی آڑ میں اس نے پورے علاقے کو یرغمال بنا رکھا تھا. اس کا دیا ہوا امن بہت مہنگا تھا، جس کی قیمت لیاری نے اپنے خون سے چکائی. تو اس کا یہ رابن ہوڈ والا امیج بھی اس کی طاقت کو بڑھانے کا ایک ذریعہ تھا؟ ہاں، یہ اس کی بقا کا ایک اہم حصہ تھا. اس نے مقامی حمایت حاصل کی، جس کی وجہ سے پولیس کے لیے اس کے خلاف کارروائی کرنا اور بھی مشکل ہو گیا. لیکن بالآخر اس کا یہی عروج اس کے زوال کا سبب بنا؟ بالکل. 2009 تک کراچی میں لسانی بنیادوں پر ٹارگٹ کلنگ عروج پر پہنچ چکی تھی اور لیاری گینگ وار اس آگ کو مزید بھڑکا رہی تھی. تب ریاست نے فیصلہ کیا کہ اب بہت ہو گیا اور رحمان کو سب سے بڑا خطرہ سمجھا گیا. تو آخرکار اس کہانی کا خاتمہ کیسے ہوا؟ سندھ پولیس نے ایک بڑا آپریشن شروع کیا. مہینوں تک اس کا پیچھا کیا گیا اور آخرکار 4 جولائی 2009 کو کراچی کے سٹیل ٹاؤن کے قریب ایک پولیس مقابلے کا اعلان کیا گیا. ایک منٹ، کراچی میں پولیس مقابلے کی اصطلاح اکثر متنازع رہی ہے. کیا ذرائع میں اس بات پر کوئی تفصیل ہے کہ اس مقابلے پر سوالات کیوں اٹھائے گئے؟ جی بالکل. سرکاری بیان تو یہی تھا کہ رحمان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرار ہونے کی کوشش کی، پولیس پر فائرنگ کی اور جوابی فائرنگ میں مارا گیا. لیکن بہت سے حلقوں نے اسے ایک طے شدہ ماورائے عدالت قتل قرار دیا. ان کا موقف تھا کہ اسے زندہ گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جا سکتا تھا. شاید کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہ عدالت میں اپنے سیاسی سرپرستوں کے نام لے. یہی خدشہ ظاہر کیا گیا تھا. سچ کیا ہے یہ شاید کبھی سامنے نہ آئے، لیکن پولیس کا موقف یہی رہا کہ یہ ایک حقیقی مقابلہ تھا. اور اس کی موت کے بعد کیا لیاری میں امن قائم ہو گیا؟ کیا گینگ وار ختم ہو گئی؟ یہ اس کہانی کا سب سے اہم اور تلخ سبق ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. کچھ بھی نہیں. رحمان کے مرنے سے ایک خلا ضرور پیدا ہوا، لیکن وہ خلا امن سے نہیں بھرا، بلکہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے جنگ اور بھی شدید ہو گئی. تو اس کے بعد عزیر بلوچ، غفار ذکری اور ارشد پپو کی گروہوں کے درمیان لڑائی پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی. لیاری کے حالات مزید تباہ ہوئے. تو مطلب ایک شخص کو ہٹانے سے مسئلہ حل نہیں ہوا؟ بالکل نہیں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ رحمان ڈکیت ایک شخص کا نام نہیں، بلکہ ایک سوچ اور ایک نظام کی پیداوار تھا. آپ ایک شخص کو تو مار سکتے ہیں، لیکن جب تک وہ حالات موجود ہیں جو ایسے لوگوں کو پیدا کرتے ہیں، تب تک کوئی نہ کوئی اس کی جگہ لینے کے لیے آ جائے گا. اور ایسا ہی ہوا. لیاری کے حالات اس کے بعد بھی کئی سالوں تک خراب رہے. تو اگر ہم اس پوری کہانی کو سمیٹیں تو اس کا اصل سبق کیا ہے؟ رحمان ڈکیت کی زندگی ہمیں کیا دکھاتی ہے؟ کیا یہ صرف ایک مجرم کی کہانی ہے یا اس سے کچھ بڑا ہے؟ یہ ایک فرد کی کہانی سے کہیں بڑھ کر ہے. یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب معاشرہ اپنے نوجوانوں کو تعلیم، روزگار اور انصاف دینے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ اپنی بقا کے لیے جرائم کی دنیا میں پناہ لیتے ہیں. اور یہ بھی کہ کس طرح سیاسی مفادات شہروں کو تباہ کر دیتے ہیں اور قانون کو بے وقت بنا دیتے ہیں. جی، یہ جرم کی تعریف نہیں بلکہ اس کی تباہ کن حقیقت کا ایک آئینہ ہے. اس کی کہانی سن کر یہ خیال آتا ہے کہ شاید اگر اسے بہتر مواقع ملتے تو وہ اپنی یہ توانائی، یہ ذہانت کسی مثبت کام میں لگاتا. اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے. ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ واضح کرتا ہے کہ رحمان اپنے ماحول کی پیداوار تھا. اور وہ ماحول آج بھی موجود ہے. آج بھی لیاری اور اس جیسے کئی علاقوں میں وہی غربت، بے روزگاری اور محرومی موجود ہے. تو یہاں آ کر ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے. اس چکر کو توڑنے کے لیے اصل میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا صرف ایک اور گینگ لیڈر کو مار دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یا ان بنیادی وجوہات کو ختم کرنا ہوگا جو نوجوانوں کو بندوق اٹھانے پر مجبور کرتی ہیں؟ اصل سوال یہ نہیں کہ اگلا رحمان ڈکیت کون ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ کب بنائیں گے جہاں کسی کو رحمان ڈکیت بننے کی ضرورت ہی نہ پڑے.